اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے جواب دیا، کیا اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تم کو ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ تم جو چاہے کہو، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تم جب اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا؟ اللہ کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر تم مجھ کو دیکھتے ہو کہ میں مال و اولاد میں تم سے کم ہوں، تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیج دے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تم اس کو کسی طرح نہ پا سکو۔ چنانچہ یہی ہوا، اور اس کا سارا پھل عذاب کے پھیر میں آ گیا۔ سو جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس کا بدلہ لے سکتا تھا۔ اس وقت سارا اختیار صرف خدائے برحق کا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا اجر بہتر ہے، اور جس انجام تک وہ پہنچائے وہی سب سے اچھا انجام ہے۔ یہ جس پر ریجھے ہوئے ہیں انہیں اس دنیوی زندگی کی مثال سناؤ۔ یہ ایسی ہے جیسے پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے بارش بنا کر اتارا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہوئیں، پھر چورا ہو کر رہ گئیں، جسے ہوائیں اڑاتی پھری ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مال اور بیٹے اسی دنیوی زندگی کی رونق ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اچھے اور باقی رہنے والے اعمال ہی تمہارے پروردگار کے ہاں اجر کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ ان سے امیدیں وابستہ کی جائیں۔ اس دن کا خیال کرو جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل عریاں ہو گئی ہے، اور ہم ان کو لا جمع کریں گے، پھر ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں، اور سب صفے باندھے ہوئے تیرے پروردگار کے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ تم ہمارے پاس آ گئے نا، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ اس وقت اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا دفتر ہے کہ نہ کوئی چھوٹی بات اس نے لکھنے سے چھوڑی ہے نہ بڑی۔ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا سب اپنے سامنے حاضر پایا، اور تیرا پروردگار اس دن کسی پر کوئی ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں مانا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز بنا رہے ہو، درا حالے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے یہ ظالم اختیار کر رہے ہیں۔ یہ ان کو میرا شریک ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ میں نے ان شیطانوں کو نہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرتے وقت بلایا تھا، اور نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت بلایا تھا۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا لوں۔ یہ اس دن کیا کریں گے جس دن خدا کہے گا کہ اب ان کو پکارو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، سو ان کو پکارو گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے۔ ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا حائل کر دیں گے، اور یہ مجرم اس کی آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اسی میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے وہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر قسم کی تنبیہات طرح طرح سے بیان کر دی ہیں،
مگر انسان سب سے زیادہ بحث کرنے والا واقعہ ہوا ہے۔ جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تو ان لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے مغفرت مانگنے سے یہی چیز روک رہی ہے کہ اگلوں کا معاملہ ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے یا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ انہیں بتاؤ کہ رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ بشارت دیں اور خبردار کر دیں، اور ان منکروں کا حال یہ ہے کہ باطل کی مدد سے کٹ حجتیاں کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھائیں، اور میری آیتوں کو انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے، اور اس چیز کو بھی جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لیں اور اپنے ہاتھوں کی کمائی بھول جائیں جو آگے بھیج چکے ہیں۔ ان کے دلوں پر ہم نے اسی کے سبب پردے ڈال دیے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں پر گرانی پیدا کر دی ہے کہ اس کو نہ سنیں۔ تم ان کو کتنا ہی ہدایت کی طرف بلاؤ، یہ اس حالت میں تو ہرگز کبھی ہدایت اختیار نہ کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ان کے اعمال کی پاداش میں انہیں اسی وقت پکڑنے والا ہوتا، ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ جب آ جائے گا تو یہ اس کے مقابل میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ یہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب ان کے لوگ ظالم ہو گئے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ ان کے مقابل میں صبر کرو اے پیغمبر، اور اس کے لیے وہ واقعہ سامنے رکھو جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا اس طرح سال ہا سال چلتا رہوں۔ سو جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو اپنی ناشتے کی بھنی ہوئی مچھلی بھول گئے، اور اس نے دریا میں سرنگ لگا کر اپنی راہ لی۔ پھر جب آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تکان ہو گئی۔ شاگرد نے کہا کیا عرض کروں، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے غافل کر دیا کہ میں اسے یاد رکھوں، اور اس نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ تلاش کر لی۔ موسیٰ نے کہا یہی ہمارا مقصود تھا، چنانچہ وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے لوٹے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جسے ہم نے خاص اپنی رحمت سے نوازا تھا، اور اپنے پاس سے اس کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہوں گا کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں۔ اس نے جواب دیا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور جو چیز تمہارے دائرہ علم سے باہر ہوگی آخر تم اس پر صبر کر بھی کس طرح سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں۔ بالآخر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب ایک جگہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے، یہ تو آپ نے بڑی ہی عجیب حرکت کر ڈالی ہے۔ اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا میں جس چیز کو بھول گیا اس پر میری گرفت نہ کیجیے، اور میرے معاملے میں مجھ پر زیادہ سختی نہ فرمائیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب راستے میں ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو اس نے لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں
تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ اس پر دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا کھلانے کو کہا، مگر انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، تو اس نے وہ دیوار کھڑی کر دی۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے۔ اس نے کہا اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں ابھی ان باتوں کی حقیقت تمہیں بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔